لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه. اللهم وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد. محرم الحرام کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور 10 محرم بالکل ہمارے سر پہ ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو ہے واقعہ رونما ہوا۔ اب دیکھیں، شہداء کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سید الشہداء کا لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے کہ ساری دنیا کے شہیدوں کا جو سردار ہے وہ سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ میں اپنے حساب سے اس کو اس طرح تعبیر کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الناس تھے، ساری دنیا کے لوگوں کے سردار تھے۔ آپ کی موجودگی میں کسی بندے کو اجازت نہیں کہ وہ مصلی پر آئے اور آ کر نماز پڑھائے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید کے ہوتے ہوئے امام بن گئے۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ہیں۔ تو اس سید کے ہوتے ہوئے اللہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الشہداء بنا دیا۔ وہ کس طرح کہ پوری دنیا کے جتنے بھی شہداء ہیں، چاہے وہ انبیاء میں سے ہوں یا صحابہ میں سے ہوں، ہر شہید کی شہادت کا رنگ آپ کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ملے گا۔ یہ دنیا کا واحد شہید ہے جس نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی بیویاں، سب کچھ جو تھا اللہ کے راستے میں لا کر قربان کر دیا کہ اے اللہ جو تجھے پسند ہے لے لے، میں تو اپنا سب کچھ لے کر آ چکا ہوں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہے، یہ سارے شہیدوں کی شہادت کو نچوڑیں تو جو چند قطرے نکلیں گے وہ سارے قطرے آپ کو شہادت حسین میں نظر آئیں گے۔ تو آج ہمارا اس درس کا موضوع بھی یہ ہے کہ ایک طرف دوسرے شہداء کی شہادت اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، ان کا توازن ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ادھر ہوگا وہ امام حسین کی شہادت میں ہمیں نظر آنا خود بخود شروع ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، بنی اسرائیل نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا۔ اللہ نے قرآن میں بہت ڈانٹا ان کو اس بات پر کہ تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا۔ تو انہوں نے ایک نبی مارا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، حتیٰ کہ ایک ہی دن میں بنی اسرائیل نے 70 انبیاء کو شہید کیا۔ ادھر بنی اسرائیل کے 70 انبیاء شہداء کھڑے ہوئے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر اپنے 72 رفقاء کو اللہ کے حضور شہادت کے ساتھ پیش کر دیا۔ اب بنی اسرائیل کے نبی ایک دن میں 70 اور حسین کے ایک دن میں 72۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے 2 پوائنٹ سے حسین جیت گیا، کہ ان کے شہداء بڑھ گئے ہیں۔ ایک دن میں اتنی بڑی شہادت عدد کے اعتبار سے جو پیش کی گئی ہے، اس کی مثال پیچھے کہیں اس طرح نہیں ملتی کہ ایک ہی میدان میں ایک ہی خاندان کے اتنے افراد جو ہیں وہ شہید ہو جائیں۔ پھر بنی اسرائیل کے انبیاء میں یحییٰ علیہ السلام، اب دیکھیں زکریا نبی ہیں، یحییٰ نبی ہیں، علی باپ ہے، حسین بیٹا ہے، اور زکریا باپ، یحییٰ بیٹا، وہ دونوں نبی اور یہ دونوں صحابی۔ اب اللہ کا نظام دیکھیے، یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد ملی یحییٰ، اللہ نے خود نام رکھا یحییٰ، اور یہ فرمایا کہ اے زکریا، آج سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا گیا، سب سے پہلے تیرے بیٹے کا نام ہم نے یحییٰ رکھا ہے۔ ادھر امام حسین پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور پوچھا اے علی بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ وہ کہنے لگے جی میں نے تو اس کا نام رکھا ہے حرب۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ میرا بیٹا حسین ہے۔
حسن کا نام حرب رکھا، حضور نے بدل کے حسن رکھا۔ پھر ایک اور بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام حضرت علی نے پھر حرب رکھ دیا، جنگ کرنے والا۔ تو حضور علیہ السلام نے بدل کر اس کا نام رکھا محسن، یہ فوت ہو گئے تھے بچپن میں۔ اب حسین کا نام حضور نے بدل کر جب حسین رکھ دیا تو فرمایا کہ پتہ ہے یہ دو نام حسن اور حسین اللہ نے میرے لاڈلوں کے لیے چھانٹ کر رکھے تھے، آج سے پہلے کبھی کائنات میں نہ کسی کا نام حسن رکھا گیا نہ حسین۔ ادھر کیا کہا، اے زکریا آج سے پہلے کسی کا نام تیرے بیٹے یحییٰ کے نام پہ نہیں، اور ادھر حسین کا نام حضور نے رکھ کے فرمایا آج سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں رکھا گیا، یہ پہلا ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سیداً و حسورا، کہ یحییٰ سید ہے، سردار ہے۔ اور ادھر حسین کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یحییٰ دنیا میں سردار ہے اور حسین آسمانوں پر جنت میں سردار ہوگا، تو یہ ان کی برابری چلی۔ اب آگے کیا ہوا، یحییٰ علیہ السلام اپنے وقت کے ظالم بادشاہ کے مقابلے میں ڈٹے، حسین بھی وقت کے ظالم بادشاہ کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، حسین کو بھی شہید کیا گیا۔ یحییٰ علیہ السلام نے فتویٰ دیا بادشاہ کے خلاف کہ یہ کام تو نہیں کر سکتا، کوئی اس کا معاملہ تھا۔ اور حسین نے بھی یزید کے خلاف فتویٰ دیا کہ اس کی جو حکومت ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور یہ خلافت وہ نہیں ہے جو اسلامی نہج پر ہو۔ دونوں کا شہادت کا سبب بھی ایک جیسا بنا۔ اس کے بعد کیا ہوا، یحییٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے بادشاہ نے اپنی فوجوں کو بھیجا کہ ان کو پکڑ کے لاؤ، اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے یزید کی فوجیں آ گئیں۔ اب یحییٰ علیہ السلام کو فوج نے پکڑا اور لٹایا، اور ایک روایت کے مطابق سجدے میں، اور ایک تاریخی روایت میں یہ کہ ان کو لٹا کر ان کی گردن بکرے کی طرح ذبح کر کے ان کے سر سے جدا کر دی گئی۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فوج نے پکڑا، اس کے بعد ان کو لٹا دیا گیا جب زخمی ہو گئے، اور پھر ان کا سر بھی تن سے جدا کر دیا گیا۔ یحییٰ علیہ السلام کا سر اٹھایا گیا، سر کہیں اور دفن کیا، بدن کہیں اور دفن کیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر جب جدا کیا گیا تو نیزے پر لٹکا کر اوپر بلند کیا گیا، سب دیکھ لیں کہ حسین شہید ہو گئے۔ لیکن اللہ کی ایک حکمت دیکھیے، وہ سارا لشکر حسین کو نیچا کرنے آیا تھا، اور اللہ نے دکھا دیا تم سب نیچے ہو، دیکھو میرے حسین کا سر آج بھی اوپر ہے، سب نیچے، حسین اوپر۔ اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ کا سر کوفہ پہنچا، وہاں سے شام گیا دمشق میں اور یزید کے پاس، پھر وہاں سے یہ سر مدینہ منورہ پہنچا۔ یحییٰ علیہ السلام کا سر کہیں ہے، بدن کہیں دفن ہوا، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن تو کربلا میں ہی دفن کیا گیا۔ لیکن اللہ کا نظام دیکھیے، وہاں دفن ہونے کے بعد ان کا سر ہوتے 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 مدینہ پہنچا، اور وہاں اپنی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے قدموں میں امام حسین کے سر کو دفن کیا گیا۔ تو جو یحییٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کی شہادت کا رنگ ہے، آپ دیکھو پورے کا پورا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں نظر آتا ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے کو بلایا کہ بیٹا اسماعیل میں نے خواب دیکھا، میں تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں اور تجھے میں نے ذبح کر دیا ہے، اب تیری کیا رائے ہے؟ تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب نہیں حقیقت دیکھی، حقیقت۔ ام الفضل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، حضور کی چچی، یہ ایک دن گھبرائی ہوئی آئی کہ یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھ لیا؟ کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا بدن کٹا اور آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ کر گر گیا ہے، میں بڑی پریشان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام الفضل یہ تو اچھا خواب ہے، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ کیا تعبیر ہے؟ کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا دیں گے
وہ تیری گود میں آ کر کھیلا کرے گا اور وہ میرے جیسا ہوگا، اس لیے اس کی مشابہت مجھ سے میرے ٹکڑے کے ساتھ ہے۔ اللہ کی شان چند ماہ کے بعد اللہ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا کیے۔ اب وہی حسین ام الفضل کی گود میں آ گئے۔ تو اب جب وہ اس کو کھلا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم آئے، آپ نے حسین کو پکڑا، سینے سے لگا کر رونا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ابھی ابھی جبریل میرے پاس سے ہو کر گئے ہیں، مجھے کربلا کی سرخ مٹی دکھائی اور یہ بتایا آپ کا یہ نواسہ کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا۔ ادھر ابراہیم خواب دیکھ رہے، ہمارے نبی کو حقیقت دکھائی گئی، خواب نہیں، اس سے بھی بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی تعبیر 10 ذی الحجہ کو پوری ہوئی۔ وہ اپنے بچے کو لے کر مینا گئے اور وہاں گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار، اور جو ہمارے نبی کا خواب تھا اس کی تعبیر بھی 10 تاریخ کو ہی پوری ہوئی، لیکن وہ ذی الحجہ نہیں، وہ اس سے اگلا مہینہ محرم تھا۔ ابراہیم 10 ذی الحجہ تعبیر اور حضور کے خواب کی تعبیر 10 محرم کو پوری ہو رہی ہے۔ ادھر کیا ہوا؟ اسماعیل علیہ السلام نے استقامت دکھائی اور کیا کہا؟ یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم ملا کریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا استقامت دیکھیے، جب آ رہے تھے تو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، ساتھیوں نے کہا کہ یہیں سے واپس چلے جائیے، یہ لوگ تو آپ کے خون کے پیاسے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انا ماضٍ لہ علیہ کان اولی، اب میں چل کر ہی رہوں گا، بھلے میرا نقصان ہو یا میرا نفع، اس لیے کہ بہادر آدمی گھر سے نکلے اور واپس چلا جائے، یہ اس کی بہادری کے خلاف ہے۔ استقامت دکھائی کہ میں تیار ہوں، کوئی ایسی بات نہیں۔ آگے کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے چھری گردن پر رکھ دی، لیکن یہ چھری چلی نہیں، وہ بچ گئی چھری۔ اور اللہ کا نظام دیکھیے، یہ چھری ہوتے ہوتے حسین تک کیسے پہنچی ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک بدو آیا، آ کے کہنے لگا یبن الذبیحتین، اے 2 ذبح ہونے والوں کے بیٹے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے، 2 ذبح ہونے والوں کے بیٹے؟ آپ کیسے 2 ذبح ہونے والوں کے بیٹے ہیں؟ فرمایا ٹھیک کہہ رہا ہے، میرا سب سے پہلا باپ اسماعیل ہے، اس کی اولاد سے ہیں۔ تو اسماعیل ذبح ہونے لگے، اللہ نے بچا لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عبد المطلب ان کا ایک بیٹا تھا، تو زمزم کا کنواں وہ دبا کر بنو جرہم والے بھاگ گئے تھے۔ تو عبد المطلب نے خواب دیکھا، حتیم میں سوئے ہوئے تھے، خواب میں کسی نے کہا احفر طیبہ، پاکیزہ جگہ کو کھودو۔ اٹھے بڑے پریشان، کسے کھودوں؟ پھر سو گئے، پھر خواب آیا احفر زمزم، کہ زمزم کا کنواں کھودو۔ بھئی کہاں کھودوں، مجھے کیا پتہ کدھر ہے؟ پھر اس کے بعد انہوں نے خواب دیکھا تو انہوں نے پوچھ لیا وہ ہے کہاں؟ تو بتایا گیا صبح کوڑی پر جانا، وہاں ایک کوا آئے گا اور وہ ایک جانور کا جو اوجڑی پڑی ہوتی ہے اس میں وہ چونچ مارے گا، وہی جگہ ہے، وہاں کھودنا۔ اب یہ صبح گئے، وہاں دیکھا ہے کوا ہے، چونچ مار رہا ہے۔ اپنے بیٹے حارث کو بلایا، کہا بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، یہاں زمزم کا کنواں ہے جو دبا ہوا ہے، اس کو ہمیں نکالنا ہے۔ اب انہوں نے کھودنا شروع کیا، کسی نے ساتھ نہ دیا۔ اس وقت حضرت المطلب نے یہ منت مانی کہ یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے دے تو ایک بیٹا تیری راہ پہ قربان کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ اللہ نے 10 بیٹے دے دیے۔ اب جب 10 ہو گئے تو سوئے ہوئے تھے، خواب میں آیا اوفی بنذرک، اے عبد المطلب چلو اپنی منت پوری کرو، اب ایک بیٹا ذبح کرو۔ 10 بچوں کو بلایا، کہا بچوں میں نے یہ منت مانی تھی، ایک بچہ ذبح ہونا ہے، کون تیار ہے؟ اللہ اولاد دے تو عبد المطلب جیسی دے۔ 10 کے 10 بچے کہنے کے لگے ابا جی ہم تیار، مجھے ذبح کرے۔ وہ کہتا ہے مجھے ذبح کرے۔ اور آج کل کے ہوتے کہتے اینو کر دو ویلا سیدھا کام کر دیں وہ 10 کے 10 تیار ذبح ہونے کو۔ تو اب انہوں نے کہا چلو پرچی ڈالتے ہیں، جس کا نام نکلے گا اس کو ذبح کر دیں گے۔ 10 پرچیاں ڈالی، پرچی کھول کر پڑھی تو لکھا ہوا تھا عبداللہ۔
ارے یہ کیا ہوا؟ حضرت عبدالمطلب کو سب سے زیادہ پیار عبداللہ سے تھا، بہنوں کو سب سے زیادہ پیار اس بھائی سے تھا۔ اب بہنیں چپک گئیں، ابا جی ہم ذبح نہیں ہونے دیں گے، آپ ایسا کیجئے 10 اونٹ اور عبداللہ پرچی ڈالیں، اگر اونٹوں کے نکلے تو اونٹ ذبح کر دیجیے گا ورنہ دیکھ لیتے ہیں۔ پرچی ڈالی، کھولی، عبداللہ۔ پھر بہنوں نے کہا ابا جی 20 اونٹ کر دیجیے، 20 اونٹ اور پرچی ڈالی، پھر کھولی، عبداللہ۔ کرتے کرتے 90 اونٹ اور عبداللہ کی پرچی ڈلی، پھر عبداللہ۔ انہوں نے کہا ابا جی صرف آخری دفعہ 100 اونٹ ڈال لیں، اب نہیں نکلی تو آپ اس کو ذبح کر دیجیے گا۔ اب جب 100 اونٹ اور عبداللہ کی پرچی ڈال کر کھولی تو وہ اونٹوں کی نکل آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی گردن پر چھری چلتے چلتے بچ گئی اور 100 اونٹ ذبح ہو گئے۔ لیکن جب باری آئی حسین کی، اللہ کا عجیب نظام ہے، اب اللہ نے چھری کو کہا چل جا، کچھ نہیں ہوتا، تو بڑی دیر سے رکتی آ رہی ہے، یہ حسین بھی اسماعیل کی اولاد سے ہی ہوتے ہوتے آیا ہے، تو آج اللہ کو منظور تھا کہ حسین کو ذبح ہونا ہے، اور وہ چھری حسین کی گردن پر چلی۔ اب اسماعیل علیہ السلام، اللہ کا نظام ہے، اللہ نے ان کی اولاد میں ایسی برکت رکھی کہ انبیاء ادھر اسحاق کی اولاد سے آتے جا رہے، تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک ہی ایسا آیا جو سب پر بھاری تھا، حضور علیہ السلام کو اللہ نے ان کی اولاد میں بھیجا، تو یہ سید الانبیاء اسماعیل کی اولاد سے آئے۔ اور حسین نے اپنے آپ کو جب قربان کیا، اللہ نے ان کی اولاد میں کیسی برکت ڈالی، آپ اندازہ لگائیے۔ امام حسین جب شہید ہوئے ہیں، ایک بیٹا بچا، امام زین العابدین، بس۔ اور اس وقت جب یزید مرا ہے، اس کے 15 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ جب یہ مرا 15 بیٹے 5 بیٹیاں۔ آج پوری دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں یزید کی اولاد سے ہوں؟ ختم، نسل ہی اللہ نے ختم کر دی۔ اور حسین کا ایک بیٹا بچا ہے، آپ دیکھ لو، پوری دنیا گھوم کے دیکھو، ہر ملک کے ہر صوبے میں آپ کو کوئی نہ کوئی سید حسینی مل جائے گا۔ ہمارے شیخ تھے سید نفیس الحسینی رحمہ اللہ، وہ بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے، تو اللہ نے ان کی اولادوں کو ایسی برکت دی کہ وہ بھی سردار بنے، اور آج تک اللہ نے ان کو سردار بنائے رکھا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہ قصہ اسماعیل علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری جو ان کے ساتھ لڑے ہیں، ان کو بچانے کے لیے ان کی تعداد 72 آتی ہے، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لڑ کر شہید ہوئے، ان کی تعداد بھی کتنی ہے؟ 72۔ مناسبت دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام اپنوں کے ہاتھوں تکلیف ہوئی، اپنا ہی قبیلہ، اپنے ہی لوگ، اور انہوں نے ان کو ستایا، اور ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کوئی غیروں کے ہاتھوں نہیں ستائے گئے، ان کو بھی اپنوں ہی کے ہاتھوں سے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتے میں بھتیجی لگتی تھی جو یزید کی بیوی ہے، اب قریبی رشتہ دیکھیے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجی لگتی ہے جو حسین کی بیوی ہے۔ اب اتنا قریبی رشتہ ہے تو اپنوں کا جو زخم ہوتا ہے نا، بڑا سخت ہوتا ہے، آپ یقین کریں، وہ بڑا محسوس ہوتا ہے۔ علامہ شبلی، کوئی بات ہوئی ان سے، تو یہ جا رہے تھے، تو اس وقت ایسا ہوا کہ لوگ ان کو پتھر مار رہے تھے، ان پتھر مارنے والوں میں جنید بغدادی بھی تھے، تو جنید نے چھوٹا سا پتھر، اگلے بڑے بڑے مار رہے ہیں اور وہ چپ کر کے بیٹھے کھائے جا رہے، اور جنید نے چھوٹا سا پتھر لے کر یوں مارا، لگتے ہی شبلی کہنے لگا ہائے، وہ کہنے لگے لے اونا دی اٹا کھا کے بھی کچھ نہیں ہویا، میرا انک پتھر تینوں کھا گیا، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا جنید، یہ تو مجھے نہیں جانتے، غیر ہیں، ان کی خیر ہے، یار تو مجھے جانتا ہے، تو نے بھی مجھے پتھر مار دیا۔ تو اپنے کا غم بندے کو بڑا محسوس ہوتا ہے، تو امام حسین بھی اپنوں ہی کے ہاتھوں ستائے گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پھانسی چڑھانے کی کوشش کی، ہم ان کو اوپر پھانسی چڑھائیں، اللہ نے ان کے آسمانوں پر بلا لیا اور بلندیاں عطا فرمائیں،
اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سر کو عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑھ گئے، اللہ نے حسین کے سر کو آسمانوں کی طرف چڑھا دیا کہ عیسیٰ اوپر ہے تو کوئی بات نہیں، میرا حسین اس کا سر ہم نے بلند کر کے بتایا، جو اللہ کے نام پر قربان ہوتے ہیں وہ جھکا نہیں کرتے، دیکھو آج بھی حسین کا سر بلند ہے اور حسین جیت گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب رنگ میں کشتی ہوتی ہے نا تو جو پہلوان جیتتا ہے اس کا ہاتھ یوں کرتے ہیں ون، یہ ونر ہے، اور سب کھڑے ہوئے ہیں، نیچے ہیں، اللہ نے حسین کا سر پکڑ کر اوپر کر دیا، لو بھئی حسین جیت گیا۔ ایسے بھی جیتا جاتا ہے، کبھی کبھی بندہ جیت کے ہار جاتا ہے اور کبھی کبھی بندہ ہار کے بھی جیت جاتا ہے۔ یہ عشق کی لڑائی ایسی ہے جس میں ہارنا اسی کو بھی جیتنا کہا جاتا ہے، اور حسین ہار کے بھی جیتا۔ اچھا، اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا مرتبہ دیا کہ ان کو حواری کہا گیا کہ ان کے دل صاف ہیں اندر سے۔ حواری حور سے مشتق ہے، سفیدی کو کہتے ہیں۔ وہ اندر سے اتنے مخلص تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اللہ نے قرآن میں ان کو حواری کہا۔ اور حسین اور اس کے خاندان کو اللہ کیا فرما رہے قرآن پاک میں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ارے تم کچھ صاف کرو، ہو سکتا ہے کہیں میل رہ جائے۔ اللہ فرما رہے میں حسین، خاندان حسین، اہل بیت کو ایسا صاف کروں گا کہ کوئی دھبا ان کے اندر باقی نہیں ہوگا۔ تو ان کے حواری تو وہ تھے جو اندر سے صاف تھے، اللہ نے ان کے صاف ہونے کی گواہی خود قرآن پاک کے اندر دے دی ہے۔ اچھا، اب انبیاء کی طرف ہم ہٹتے ہیں، اب صحابہ میں آئیں۔ احد کا میدان لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، تو 70 صحابہ احد میں شہید ہوئے ایک ہی میدان میں، اور ادھر کربلا کے میدان میں حسین کے 72 ساتھی شہید ہوئے، ادھر 70 ادھر 72، تو 2 پوائنٹ ادھر حسین کے آج بھی زیادہ ہے۔ وہ ٹھیک ہے، صحابہ صحابہ ہے، گنتی کی بات کر رہا ہوں کہ مماثلت دیکھیے کہ 70 اور 72 قریب قریب ہے۔ اس کے بعد صحابہ میں جو سب سے المناک شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ سے پہلے اگر کسی صحابی کی ہوئی ہے تو وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے المناک شہادت امام حسین سے پہلے اگر ہوئی ہے تو ان کی ہوئی ہے، اور ان دونوں میں اتنی مماثلت ہے آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حسین نے یہ سارا سبق سیکھا کہاں سے ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا محاصرہ ہوا، حضرت علی نے دروازے پر حضرت حسن و حسین کو کھڑا کیا ہے کہ تم یہاں کھڑے رہو، اندر کوئی بندہ نہیں جانا چاہیے۔ اب حسین نے وہاں کھڑے 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 سیکھا اللہ کے لیے کیسے ذبح ہوا جاتا ہے، اللہ کے لیے کیسے قربان ہوا جاتا ہے، اللہ کے لیے بھوکا پیاسا کیسے رہا جاتا ہے۔ یہ سارا سبق امام حسین نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یونیورسٹی سے پڑھ لیا تھا۔ اب آپ ان کی مماثلت دیکھیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلاف اپنے ہی لوگوں نے اعتماد کے بعد ان کو دھوکہ دے دیا، پہلے بیعت کر لی اور اس کے بعد انہی لوگوں نے آ کے دعویٰ بول دیا بھئی ہم تمہیں جو ہے نہیں مانتے امام، اور امام حسین کو لوگ خط لکھ لکھ کے بلا رہے اپنے بن بن کر، اور جب وہ آگے تو وہی اپنے پرائے ہو گئے، وہی اپنے جو سینے لگانے کے لیے تیار، اب وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا محاصرہ کیا گیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی محاصرہ ہو گیا، اب تم باہر نہیں جا سکتے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا بند، اور حسین اور اس کے لشکر کا بھی کھانا بند۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند، حضرت علی مشکیزہ لے کر پانی دینے جا رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، اور دور سے تیر مارا، مشکیزہ پھٹ گیا، پانی نہیں آ سکا۔ اور ادھر امام حسین رضی اللہ عنہ کا پورا لشکر ایک ایک بوند پانی کو ترسا، لیکن پانی ان کا بھی ان ظالموں نے بند کر دیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، وہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے، کہا آئندہ تم یہاں نماز پڑھانے نہیں آؤ گے، اور ان کو گھر میں بند کر دیا۔ اور ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کے دوران پیغام بھیجا بھئی نماز کا وقت ہو گیا، بس اب نماز پڑھنی ہے۔ اب تاریخ میں 2 عجیب باتیں آتی ہیں۔
ان ظالموں نے ایک بات تو یہ کہی کہ تم جتنی مرضی نمازیں پڑھو تمہاری نماز ہوتی نہیں ہے۔ اب بتاؤ، جن کی برکت سے ہمیں نماز ملی ان کی نہیں ہوتی، پھر کن کی ہوتی ہے؟ کیسی عجیب بات ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھو، ہم تمہیں نماز میں ہی ماریں گے، اور حسین نے اس وقت نماز اس حالت میں پڑھ کے بتایا، نماز اتنی بڑی دولت ہے، حسین کی گردن کٹتی ہے کٹے، نماز نہیں چھوٹ سکتی۔ اور آج مسلمان حسینی بھی ہے، بے نمازی بھی ہے، یہ کیسی حسینیت ہے؟ حسینی کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ان کو نماز سے روکا تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی نماز سے روکا گیا۔ اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھت پہ چڑھ کر خطبہ دیا، اپنی شہادت سے پہلے سب کو بلایا اور ان کو اپنے فضائل بتائے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ کے نبی نے جنتی بتایا، میں نے مسجد کی جگہ خرید کر دی، میں نے کنواں خرید کے دیا، تم مجھے پانی نہیں پینے دیتے، اور تمہیں پتہ ہے مجھے حضور نے کہا تھا عثمان اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائیں گے، لوگ کھینچیں گے، تو نے اتارنی نہیں ہے، اب بتاؤ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا جو تو کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے، پر ہم تجھے پھر بھی شہید کریں گے۔ امام حسین نے شہادت سے پہلے سب لشکر والے جو مقابلے پر ہیں ان کو خطبہ دیا اور ان سے کہا ظالمو، تم مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، میں فاطمہ کا لال ہوں، علی کا بیٹا ہوں، مجھے حضور نے کہا تھا میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا سب کچھ پتہ ہے۔ کہا پھر بھی مجھے شہید کر رہے ہو؟ کہا پھر بھی شہید ہوں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے پہلے خواب دیکھا، اپنی بیوی نائلہ سے کہا میں نے خواب دیکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا عثمان آج کی افطاری ہمارے ساتھ ہوگی اور آج تم شہید ہو جاؤ گے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خواب دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے ان کو بھی خواب میں شہادت کی خوشخبری دے دی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن روزہ رکھا اور حسین کا بھی روزہ ہے۔ حضرت عثمان قرآن پڑھتے 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 شہید ہوئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن پڑھتے لڑتے شہید ہو گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت سے پہلے ان کی داڑھی پکڑی گئی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب شہید کیا گیا تو ان کی گردن کاٹنے سے پہلے ان کی داڑھی کو پکڑا گیا۔ وہی منظر اللہ نے عجیب دکھایا، اور عثمان جنت میں ہے تو حسین جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی مماثلت اللہ جل جلالہ نے امام حسین کی شہادت میں رکھی ہے۔ کوئی شہید آپ اٹھا کر لے آئیں اس کا رنگ آپ کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں نظر آئے گا۔ تو اس لیے حسین امام الشہداء ہے، سب شہیدوں کا رنگ نچوڑ کر شہید امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ اب دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے یہ ہم سب کے لیے بڑے بڑے سبق چھوڑ کر جاتی ہے۔ مثلا سب سے پہلا سبق تو یہ کہ اللہ کے لیے جو بھی قربان ہو جاتا ہے وہ آج تک نیچا نہیں ہوا، اللہ نے اس کو اونچا ہی کیا ہے۔ تو اللہ کے لیے قربان ہونے وقت گھبرانا نہیں چاہیے۔ دوسرا سبق یہ چھوڑا کہ اللہ کے لیے جو بندہ بھی کٹ جاتا ہے نا، اللہ اس کی نسل میں برکت دیتے ہیں، برکت۔ ایک بیٹا چھوڑا ہے اور آج پوری دنیا حسینیوں سے بھری پڑی ہے۔ پھر امام حسین نے یہ بھی بتایا کہ ظالم کے سامنے جھکنا کمال نہیں ہے، ظالم کے سامنے جمنا کمال ہے، اور جم کر دکھایا۔ پھر امام حسین نے یہ بھی بتا دیا کہ ضد، ہٹ دھرمی، دھونس، تکبر، ظلم، اس کو یزیدیت کہا جاتا ہے، اور صبر، تحمل، للہیت کو حسینیت کہا جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ تم ظالم ہو، ایسا تو نہیں کہ تم اپنی دھونس جمانے کے لیے جو دل میں آئے وہ کر گزرتے ہو۔ اگر اپنی مرضی منوانے کے لیے حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، جائز ناجائز کی پرواہ نہیں کرتے، تو تم میں اور یزید میں فرق نہیں ہے، بس تمہارا نام یزید نہیں ہے، کام تو وہی ہے۔ اور حسین کا کام یہ ہے جو حسینیت کا ہے۔ آخر میں ایک بات سنا کے ختم کرتا ہوں۔ میرے استاد محترم حضرت قاری عطا اللہ صاحب مدہ ذلہ فرمانے لگے، میں ایک دفعہ تانگے میں جا رہا تھا پاک پتن، تو میرے ساتھ ایک ملنگ سا بیٹھ گیا، تو محرم کے دن چل رہے تھے،
تو میں نے سوچا اس کو تھوڑی دعوت دوں، تو بات چلی تو وہ مجھے کہنے لگا اوے مولوی تو حسین نو مننا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں میں مانتا ہوں۔ کہتا کدّا مندا؟ کہتے میں نے کہا بھی میں نے پڑھا حسین کی پگڑی تھی میں نے پگڑی باندھ لی، میں نے سنا حسین کی داڑھی تھی میں نے داڑھی رکھ لی، میں نے سنا حسین نمازی تھا میں نماز پڑھنے لگ گیا، میں تو ایسے مانتا ہوں کہ تیری نہ داڑھی نہ پگڑی نہ تو نمازی، تو کدّا مندا حسین نو؟ کہندا نہیں اے دس تو حسین نہ عشق کردہ ہے؟ تو کہنے لگے بھی ہاں میں عشق کرتا ہوں اور یہ میرے عشق کی دلیل ہے۔ کہندا جا پھر تو سمجھے ہی نہیں عشق کہندے کنوں اب وہ کون سا عشق ہے بھائی جو نہ حسین جیسی شکل نہ حسین جیسے کام؟ تو ایسا عشق اللہ کو مطلوب نہیں ہے جو اندر ہی اندر رہے اور باہر نہ نکلے۔ حسینیت کا عشق یہ ہے کہ بندہ بے نمازی تھا، اے اللہ اب تیرے نواسے کی شہادت سے سبق ملا ہے، اب میں پکا نمازی۔ پہلے جھک جاتا تھا، اب نہیں جھکوں گا، ڈٹ جاؤں گا باطل کے سامنے۔ پہلے اللہ کے دین پر مال جان لگاتے ڈر لگتا تھا، اب کوئی ڈر نہیں ہے، جان لگے تو جان، مال لگے تو مال، سب قربان کر دیں گے، ہم حسینی ہیں۔ تو جو حسینی ہوگا بے نمازی نہیں ہوگا۔ اچھا اس دن یزید کے لشکر میں سے کسی نے نماز پڑھی؟ آپ مجھے کسی تاریخ کی کتاب میں دکھائیں، نہیں ملے گا۔ ادھر پڑھی ہے ادھر نہیں پڑھی۔ تو سیدھی سی بات ہے جو نمازی ہے وہ حسینی ہے، جو نہیں ہے وہ اپنے آپ کو حسینی نہ سمجھے ادھر ہے۔ تو اس لیے بھائی جو حسینی بننا چاہتا ہے آج سے ہم نیت کریں، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ امام حسین امام شاہدوں کا بھی ہے، امام نمازیوں کا بھی ہے۔ ایسی نماز جو عشق والی حسین نے تلواروں کے سائے میں پڑھی ہے نا، ایسی نماز آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اللہ نے یہ انہی کا مقدر لکھا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔